اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر۔ یہ محذوف والا ترجمہ ذہن میں رکھیے، ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر۔ اب سارے عالم میں فضیلت کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ادوار میں ان رسولوں کی فضیلت کا معاملہ رہا، اب سب سے بڑھ کر فضیلت امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو۔ عمران دو معروف ہے تاریخ میں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک بی بی مریم علیہ السلام کے والد۔ زیادہ امکان یہ کیونکہ آگے بی بی مریم کا تذکرہ بھی آ رہا ہے تو ان کے والد کی طرف اشارہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چننے کا ذکر کیا۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے سمجھی کہ نبوت وہابی شے ہے، کسبی شے نہیں ہے۔ یاد آیا؟ وہابی شے کیا ہوتی ہے؟ اپنی محنت سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی۔ کوئی محنت سے نبی نہیں بنتا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے معین کرنے سے کوئی نبی بنتا ہے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، نسل در نسل نبوت کے سلسلے جاری رہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، یعنی بی بی مریم کی والدہ۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک میں تیرے لیے نظر کرتی ہوں جو میرے بطن میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے، فتقبل منی، بس میری طرف سے نظر قبول فرما۔ یہ ایک ماں کی نظر ہے۔ چند دنوں پہلے لاہور میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اہلیہ بھی تشریف لائی تھیں اور انہوں نے خواتین کے حلقوں میں ہمارے قرآن اکیڈمی میں بھی خطاب کیا تھا، تو ایک عنوان ان کا ہمیں پتہ چلا، صرف عنوان کے تک بات کر رہا ہوں، قرآنی مائیں۔ تو خواتین توجہ کریں، ایک ماں کیا نظر مان رہی ہے؟ لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں بے شک میں تیری نظر کرتی ہوں جو میرے بطن میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے، فتقبل منی، بس میری طرف سے نظر قبول فرما۔ کیا نظر ہو رہی ہے؟ بیٹا عطا ہوگا، اس کو سارے اور مشاغل سے فارغ کر کے اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گے، میں اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گے۔ یہ مائیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے، فتقبل منی، بس میری طرف سے نظر قبول فرما۔ مائیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں نا کہ اولاد اللہ عطا کرے اور بیٹے ہی کی تمنا تھی تو اس کو دین کے کام کے لیے وقف کروں گی۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، تو جب انہوں نے اس لڑکی کو جنم دیا، قالت ربی انی وضعتها انثى، تو حسرت سے کہنے لگی، اے میرے رب بے شک میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر، تمنا کیا تھی؟ بیٹا ملے گا، اس سے کہ بہرحال عورتوں پر دیکھیے یہ مقام بتا رہا ہے، عورتوں کا دائرہ محدود رکھا گیا، ان کو گھر گھر ہستی کے معاملات زیادہ سونپے گئے، ان میں بڑی حکمتیں ہیں۔ باہر کے ذرا مشقت والے کام، ہارڈ ورکنگ والے کام، دعوت دین، نفاذ دین، غلبہ دین، جد و جہد، یہ سارے بڑے مشقت والے جو کام ہیں مردوں کے حوالے۔ اب ان کو حسرت ہو گئی کہ کہنے لگی ربی انی وضعتها انثى، اے میرے رب بے شک میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کسے جنم دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کو معلوم ہے، یہاں تو مریم کی ولادت ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بی بی مریم کو تو آگے ذکر آئے گا، جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، ہزاروں لاکھوں مرد نیچے رہ جائیں گے، کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو تمہیں مریم عطا کر دی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور عرض کرنے لگیں بہرحال اللہ نے اولاد دی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اس کی بھی پرورش ہوگی۔ اور یہ بات کھلتی ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 میں، 49-50 میں، اللہ جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، بلکہ بیٹی کا ذکر پہلے، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں علیہ السلام، اگر اجازت ہوتی مجھے اولاد میں پریفرنس دینے کی، ترجیح دینے کی، اگر اجازت ہوتی اولاد میں کسی کو ترجیح دینے کی تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام، ذرا اندازہ کیجئے۔ بہرحال اب وہ آگے عرض کرتی ہیں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور عرض کرنے لگی میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔
شیطان کو جب ہم مردود کہتے ہیں تو یہ گالی نہیں ہے، بعض لوگ اردو میں اس کو گالی ہی سمجھتے ہیں۔ مردود سادہ سی بات، جسے رد کر دیا گیا ہے، اللہ کے دربار سے رد کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ بعد میں سورہ اعراف کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو کچھ دعاؤں کی طرف اشارہ کریں گے۔ ابھی اشارہ یہ ہے کہ زوجین کا جب تعلق قائم ہوتا ہے اس موقع پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں سکھائیں، جی، اور بچہ یا بچی دنیا میں آ جائے تو اس کی حفاظت کے لیے تعوذ سکھایا، دعائیں سکھائی ہیں۔ قرآن پاک بچوں کے بارے میں حقوق بھی بتاتا ہے، البقرہ میں یاد آیا، قرآن پاک پروٹیکشن کی بھی باتیں کرتا ہے، حفاظت کی باتیں بھی سکھاتا ہے، جیسے کہ بی بی مریم عرض کر رہی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ابھی تو بیٹی ہے، بیٹی کی بھی تو اولاد ہوگی، ہاں، وہ تو حضرت عیسیٰ، تو آئندہ نسلوں کی حفاظت کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، سبحان اللہ۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر اسے ان کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے بہت عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا۔ اللہ تو رب العالمین ہے، ہر ایک کی اصل حقیقت میں پرورش کون کر رہا ہے؟ اللہ، مگر بی بی مریم پر اللہ کی خاص عنایات کا ذکر کرتے ہوئے اسپیسیفکلی اللہ فرما رہا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر اسے ان کے رب نے بڑی ہی عمدہ قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے بہت عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا۔ یہ رشتے میں ان کے خالو ہیں بی بی مریم کے، اور انہوں نے پھر ان کی کفالت کی ہے، ان کی تربیت کی ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت گاہ میں جاتے، لفظ محراب ہے، ہمارے مسجد کی ایک محراب ہوتی وہ اپنی جگہ پر، یہاں مراد ہے کہ خاص جو عبادت گاہیں ہوتی جیسے ہم مسجد کہیں گے تو ساتھ الگ سے کچھ مخصوص کمرے ہوتے انفرادی عبادت کے لیے، وہ مراد ہے، انفرادی عبادت کے لیے مخصوص کمرہ عبادت گاہ ہی اسے کہہ دیجئے، اس کی طرف اشارہ۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت گاہ میں جاتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے۔ معروف رائے مفسرین نے بیان فرمائی کہ بے موسم کے پھل وہاں دکھائی دیتے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ مثلا ہماری زبان میں کہیں آم کا سیزن نہیں مگر آم سامنے ہے، ارے بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کہہ سکتے اسٹور کیا گیا ہوگا، آج کی اسٹوریج کی بات ہو رہی ہے نا، اس وقت تو یہ اللہ ہی کا فضل تھا، آج بھی اللہ ہی کا فضل ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوتا۔ تو معروف رائے بے موسم کے پھل۔ ایک اور رائے بھی ہے جو زیادہ اور پیاری محسوس ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر اللہ نے حکمت کی باتیں جاری فرما دیں، حالانکہ اللہ نے کسی خاتون کو کبھی نبی نہیں بنایا، مگر بی بی مریم سبحان اللہ ان کی زبان پر ایک رائے کی حکمت کی باتوں کو اللہ نے جاری فرما دیا۔ اس کو دیکھ کر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوتا کہ کیسے ان کی زبان پر حکمت کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور حکمت کی بات، ہدایت کی بات، خیر کی بات بھی رزق ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے۔ قال یا مریم، ایک مرتبہ بولے فرمانے لگے حضرت زکریا علیہ السلام، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، کہاں سے آتا ہے سب کچھ؟ قالت ہوا من عند اللہ، بی بی مریم علیہ السلام بولی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اصل بات، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، جو رب بے موسم کے پھل دینے پر قادر، ایک خاتون کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری کرنے پر قادر، وہ اللہ اس ہر بات پر قادر، تو وہ بڑھاپے میں مجھے اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اس سے ان کو ترغیب ملی، تشویق ملی اور انسپریشن ملی، اللہ سے دعا ہو رہی۔ انبیاء بھی کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کیا ہے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، ذریۃ طیبہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام من الصالحین، صالحین میں سے اولاد عطا فرما، سورہ صافات میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 23 پارے میں۔ یہاں ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ ہمارے حضرات علماء بھی اور خطباء بھی کبھی کبھی دعائیں کرتے ہیں اور لوگ پرچیاں دے کر کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد نرین عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اولاد ندید عطا فرما دے، لڑکا عطا فرما دے۔ او بھائی طیبہ بھی تو بول دو۔
صالح بھی تو بول دو، بس اولاد ہی چاہیے. اور کیا بیٹیاں پسند نہیں ہیں؟ سارے وظیفے بھی بیٹوں کے لیے، ساری محنتیں بھی بیٹوں کے لیے، سارے چڑھاوے اور نذرانے بھی بیٹوں کے لیے، دعا کرنے کے لیے پرچیاں بھی لڑکوں کے لیے. کیا لڑکیاں اور بیٹیاں پسند نہیں ہیں؟ تنہائی میں بیٹھ کے ہمیں غور کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہاں زکریا علیہ السلام کی دعا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. جیسے ہم کہیں صدقہ جاریہ جو اولاد بنے، اللہ سے وہ اولاد مانگے بندہ. انک سمیع الدعاء، بے شک اے اللہ تو دعا کا خوب سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، پھر ان کو فرشتوں نے پکارا جبکہ وہ عبادت گاہ میں، پھر محراب کا لفظ ہے، جبکہ وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے علیہ السلام، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں. وسیدا وحصورا، اور سردار ہوں گے اور نفسانی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے خاص نیک بندوں میں سے. نیک بندے تو عام بندے بھی نیک ہوتے، مگر نبی خاص نیک بندوں میں سے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے خاص نیک بندوں میں سے. بشارت عطا ہو رہی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے. بڑھاپے کا دور ہے، آگے مزید تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، مراد عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کا معاملہ. سردار ہوں گے، اللہ منصب بھی عطا کرے گا، اور نفسانی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے. کبھی آپ الگ سے پڑھیں گے تو عجیب لگے گا، کہنے کی ضرورت ہے؟ نبی تو پاکیزہ شخصیت ہوتے، وہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے والے ہوتے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، اور یہود ظالموں نے پیغمبروں کے بارے میں انتہا کر دی گستاخیوں کی، معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں. اور معاذ اللہ یہود نے ان پر جو ہے وہ اعتراضات اٹھا ڈالے اور ان کے اوپر الزام تراشی کر ڈالی. معاذ اللہ زنا تک کے الزام لگا دیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن اللہ کا آخری کلام قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ نے ان انبیاء اور رسول علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی اور ان کے مقام عظیم کو بیان کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی. اس لیے کہنا پڑے کہ ان پر الزام لگائے گئے تھے معاذ اللہ یہود کی طرف سے. وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ سردار اور نفسانی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے خاص نیک بندوں میں سے. قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ اب یہ نقطہ ادھر بھی ہے اور یہ نقطہ ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں بھی آئے گا جب ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہوگی. تو دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیغمبر کو یقین نہیں، پیغمبر کو یقین تو ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کو بہت بڑی خبر خوشی کی ملتی ہے تو وہ حیرت میں رہ جاتا ہے، اللہ لڑکا ہو گیا میرا، لڑکا ہوگا میرے ہاں. یہ خوشی کا بھی اظہار ہوا کرتا ہے، نہ کہ یہ کہ معاذ اللہ پیغمبر کو یقین نہیں ہوتا اللہ کی بات پر. نہیں، ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کو جنم دینے کے لائق نہیں. اللہ اس قدر عظیم خوشخبری عطا ہو رہی، کیسے ہوگا یہ؟ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، فرمائے اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اذا اراد اللہ تعالیٰ جب کسی امرن کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے، کن فیکون فرماتا ہو جا، کام ہو جاتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ بغیر والدین، کچھ نہ تھے تو اللہ نے بنا دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بڑھاپے میں تمہیں اولاد دینا، اور تمہاری بیوی بانجھ بھی ہو اس کے باوجود وہ اولاد کو جنم دینے کے قابل ہو جائے. اللہ علی کل شیء قدیر. قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. کب یہ خوشخبری کا معاملہ آئے گا؟ اس کیفیت کو اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، الا رمزا، مگر اشارے سے. یہ کوئی بیماری مرض نہیں ہوگا، ایک کیفیت طاری ہو جائے گی کہ کلام نہیں کر سکو گے، بس اشاروں میں بات ہو جائے گی. جب یہ کیفیت طاری ہونے کا معاملہ آئے تو بس بیٹے کی ولادت کا معاملہ، یہ خوشخبری تمہارے لیے پوری ہو جائے گی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.